کہ لوگوں اپنے عقیدے کو درست کرنا، اپنے عقیدے کو ٹھیک رکھنا، اور عقیدوں میں سب سے بڑا عقیدہ توحید کا ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک لہ ماننا، نہ اس کی ذات میں نہ صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس لیے کہ تمہاری نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات تب قبول ہوں گے جب تمہارا عقیدہ ٹھیک ہوگا، جب ایمان ہوگا، جب توحید ہوگی۔ اول ایمان، آخر ایمان، شروع میں بھی عقیدہ، آخر میں بھی عقیدہ، شروع میں بھی توحید کی اہمیت، آخر میں بھی توحید کی اہمیت بتا کر کہا تمہاری زندگی کا آغاز بھی توحید سے ہو، ایمان سے ہو، اور تمہاری زندگی کا خاتمہ بھی ایمان اور توحید پر ہونا چاہیے۔ آج میرے اور آپ کے عقیدے کمزور، قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، توحید کہاں گئی؟ جس مزار کو دیکھا یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس میں واقعتاً کوئی انسان ہے یا کوئی جانور دفن کیا ہوا ہے، دبایا ہوا ہے۔ قبروں پر سجدے، پیروں کو سجدے، اور معاف کرنا، ایسے پیروں کو لوگ پیر مانتے ہیں جن کے چہرے پر حضور کی سنت بھی نہیں ہے، جو روزانہ اپنا اسطرہ پھیرتے ہیں، روز حضور کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں اور علانیہ گناہ کرتے ہیں، اس کو پیر مانتے، اس کو جا کر پاؤں میں سجدہ کرتے، غیر اللہ کو مشکل کشا حاجت روا مانتے۔ تو میرے دوستوں، آج کے شبدوں میں ایک سبق یاد رکھو، یہ کوئی روایتی نہیں ہے، یہ دین کو سمجھنے کے لیے آپ آئے ہیں، دین لے کر جائیں، جا کر اپنے گھر میں دوستوں کو، عورتوں کو بھی بتائیں جو نہیں یہاں موجود، ان کو جا کر بتائیں کہ آپ اپنا عقیدہ ٹھیک کرو۔ عقیدے میں یہ ہے پیر نہیں دیتا، اللہ دیتا ہے، بیٹا بھی اللہ دیتا ہے، بیٹیاں بھی اللہ دیتا ہے، کاروبار اور رزق بھی اللہ دیتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ ساری کائنات کی طاقتیں مل کر کسی کو اولاد دینا چاہے، میرا رب نہ چاہے نہیں دے سکتے، اور ساری دنیا کی طاقتیں چاہے اس کو اولاد نہ ملے، میرا اللہ چاہے ساری دنیا روک نہیں سکتی۔ عزت و ذلت کا مالک اللہ۔ قرآن پڑھتے ہو، قرآن کی بات بھی مانا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ عزت بھی تو دیتا ہے، ذلت بھی تو دیتا ہے، کرسی بھی تو دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے کرسی چھین بھی دیتا ہے۔ حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ ایک دن ڈیرہ اسماعیل خان میں تقریر کر رہے تھے، ضیاء الحق صدر تھے، کہنے لگے ضیاء الحق سن، تو بھی صدر ہے، میں بھی صدر ہوں، تو ملک کا صدر ہے، میں اپنی جماعت کا صدر ہوں، لیکن میں تمہیں ایک بات سمجھاتا ہوں، ہم نے بڑے صدر دیکھے، پھر بے قدر دیکھے، پہلے در بدر پھر ملک بدر دیکھے، پہلے تخت پر پھر تختے پر دیکھے۔ پرویز مشرف ایک زمانے میں صدر تھا پاکستان کا، مطلق العنان تھا، آج کیا حال ہے اس کا؟ ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کا علاج بھی نہیں۔ ظلم کیا، اللہ نے دنیا میں اس کا نتیجہ نکالا۔ تو میرے دوستو، اپنی ضرورتیں اس سے مانگو جو خود ضرورت مند نہیں، جو خود ضرورت مند ہو اس کے سے ضرورتیں مانگتے ہو۔ جن قبروں پر سجدے کرتے ہو، ان قبر والوں نے اپنی پوری زندگی میں اللہ سے مانگا ہے، انہوں نے اللہ سے جوڑا ہے، اور اپنے اللہ سے 1 to 1 ہو جاؤ، 1 to 1 ہو جاؤ۔ یہ جو پیر کہتے ہیں یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے، اپنی کمائی کے لیے کہتے ہیں تمہاری ہمارے آگے، ہماری اللہ کے آگے، تمہاری سنتا نہیں، ہماری موڑتا نہیں، یہ سب غلط ہے۔ اللہ سب کی سنتا ہے، کہو اللہ، سارے کہو اللہ سب کی سنتا ہے، کس کی نہیں سنتا؟ وہ تو مچھلی کے پیٹ میں بھی یونس علیہ السلام کی وہی سن رہا۔
اللہ کو پکارا کرو، اپنا عقیدہ مضبوط کرو. ہماری عورتوں کے خاص طور پر عقیدے کمزور ہیں. پیروں کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں. مشرکوں میں اس زمانے کے مشرک کے مشرکوں کیا فرق ہو گیا؟ اپنے عمل ٹھیک کرو، اپنے عقیدے ٹھیک کرو. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں کتاب الایمان اور آخر میں کتاب التوحید، کتاب کے شروع میں بھی ایمان، اخیر میں بھی ایمان، شروع میں بھی عقیدے کو، اخیر میں بھی عقیدے کو، شروع میں بھی توحید کو اور اخیر میں بھی توحید کو. اور توحید بھی وہ معتبر ہے جو اللہ کا نبی بتائے. جو امیر شریعت سید تھک تو نہیں گئے، ابھی تو بات شروع نہیں ہوئی. اگر سب فجر کی اذان ہو گئی ہو گئے. امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس نے اپنی عقل سے اللہ کو تلاش کیا کہ میرا رب کون ہے، اپنی عقل سے پوچھا بتا میرا رب کون ہے، فرمایا اس کو خدا نہیں ملا، اس کو رب نہیں ملا، اس کو اللہ نہیں ملا. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کی عقل نے کہا تیرا خدا سورج ہے، اس نے سورج کی پوجا شروع کر دی. کسی کی عقل نے کہا نہیں یہ چاند پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، یہ خدا اور رب ہونا چاہیے، اس نے چاند کی پوجا شروع کر دی. کسی نے عقل سے پوچھا، عقل نے کہا ستارے یہ رب ہے، اس نے ستاروں کی پوجا شروع کر دی. کسی کی عقل نے کہا یہ گائے یہ تیرا خدا ہے، اس نے گائے کی پوجا شروع کر دی. کسی نے کہا عورت یہ خدا ہے، دنیا میں ایسی قومیں جو عورت کی پوجا کرتی ہیں، اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر پتھروں کو تراش کر کہا یہی میرا خدا ہے، اس کی پوجا شروع کر دی. میں ایک مرتبہ ہندوستان گیا، غالباً 1981-82 میں میرا پہلا سفر ہندوستان کا ہوا. تو میں ہندوستان کا ایک مشہور شہر، آپ نے بھی نام سنا ہوگا، ممبئی. پہلے اس کو بمبئی کہتے تھے، اب ممبئی کہتے ہیں. ممبئی یہ بڑا شہر ہے، کراچی کی طرح کا ہے، ساحلی شہر ہے. وہاں ہمارے میزبان تھے حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد حضرت مولانا حامد الانصاری غازی رحمۃ اللہ. بڑے ادیب تھے، مصنف تھے، عالم تھے، فاضل تھے. ان کی کتاب بھی ہے اسلام کا نظام حکومت، وہ شاندار کتاب. وہ ہمارے میزبان تھے. تو شام ہمیں سیر کرانے کے لیے سمندر کے پاس تھے. ہم سمندر کے کنارے چل رہے تھے، بڑی خوبصورت بہترین ہوائیں چل رہی تھی. ایک عورت آئی، بڑی بہترین مرسڈیز گاڑی تھی یا کوئی اور اچھی گاڑی میں آئی. اس کے نوکر نے ڈگی کھولی، نیچے اترا، وہ عورت باہر نکلی، اس نے کھجور پھلوں کی ٹوکریاں نکالی، تازہ تازہ پھل لے کر آئی اور لا کر وہ پھل دریا میں سمندر میں ڈالنے لگے. میں نے مولانا حامد الانصاری غازی سے کہا، میں نے کہا حضرت یہ اپنے پھلوں کو ضائع کر رہی ہے، سمندر میں ڈالی، یہ مچھلیوں کی خوراک بھی نہیں ہے، یہ اگر اس نے نہیں کھانا تو ہمیں دے دے، آپ بات کریں اس سے، ضائع نہ کریں. تو وہ کہنے لگے مولوی حنیف آپ کو پتہ نہیں ہے ہمارے ہندوستان میں ایک قوم ہے جو سمندر کی پوجا کرتی ہے، جو سمندر کے پانی کو اپنا خدا مانتی ہے. میں نے کہا عجیب بے وقوف ہے. ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ ہمیں کھلاتا ہے، یہ ایسی عورت ہے اور ایسا عقیدہ ہے کہ اللہ کو کھلا رہی ہے. تو جس نے حضرت شاہ جی فرماتے تھے جس نے اپنی عقل سے اللہ کو تلاش کیا اس کو اللہ نہیں ملا، وہ بھٹکنے لگے. اور جس نے آمنہ کے لال تاجدار مدینہ سے پوچھا آپ بتائیے میرا رب کون ہے، وہ اللہ تک پہنچ گیا. سبحان اللہ پہنچی. اس لیے ذکر میں کلمہ طیبہ میں اللہ کا نام پہلے ہے، حضور کا بعد میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ پہلے ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ بعد میں ہے، لا الہ الا اللہ پہلے ہے، محمد الرسول اللہ بعد میں ہے. جب بولو گے، پڑھو گے، کلمہ پڑھو گے تو
اللہ کا نام پہلے، حضور کا بعد میں آئے گا، لیکن جب ماننا ہوگا حقیقت میں پہلے حضور کو مانو گے، پھر حضور کے بتانے کے مطابق اللہ کو مانو گے۔ ذکر کے اعتبار سے اللہ پہلے ہے، حضور بعد میں ہے، مگر ایمان وجود میں جب آتا ہے تو پھر نبی پہلے ہے، اللہ بعد میں ہے۔ پہلے حضور کو اللہ کا سچا نبی مانا، ابو بکر نے پہلے حضور کو مانا، میرے اوپر یہ وحی آئی ہے، قرآن کی آیتیں میرے اوپر اتری ہے، اللہ نے میرے اوپر یہ اتارا ہے، پھر بتایا کہ اللہ کی توحید کیا ہے۔ پہلے حضور کو مانا، پھر اللہ کو، حضور علیہ السلام کے بتانے کے۔ تو میرے دوستو اپنے عقیدے ٹھیک کرو، اپنی توحید کو مضبوط کرو اور اپنے ایمان کو بھی مضبوط کرو۔ ایمان بڑا کمزور ہو گیا ہے، یہ پیسوں کی چمک اور دمک میں بھی چلا جاتا ہے، عورت کے حسن پر بھی لوگ قربان کر دیتے ہیں۔ کتنے مسلمان پاکستان سے باہر یورپ کے ملکوں کا صرف ویزا لینے کی خاطر نعوذ باللہ اپنے آپ کو قادیانی بنا کر لکھ کر گئے ہیں کہ ہم مرزائی اور قادیانی ہیں، ہم نہیں مانتے حضور کو آخری نبی، باہر کا ویزا نہیں۔ یہ ہے ایمان؟ حالانکہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ ساری دنیا کی دولتیں ایک طرف، ایمان کتنا گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن ایمان ہوگا، عقیدہ ٹھیک ہوگا تو وہ ایک وقت میں ایمان اس کو جنت میں لے جائے۔ کامیابی ایمان کی وجہ سے۔ اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ذرا توجہ سے سننا، دل کی تختی پر لکھ لینا، ایمان نہ ہو، توجہ ہے؟ بتاؤں کہ بس کر دوں؟ ایمان نہ ہو تو حاجیوں کو پانی پلانا بھی کام نہیں آتا، ایمان ہو تو پھر پیاسے کتے کو پانی پلانا بھی جنتی بنا دے۔ پھر کہتا ہوں، ایمان نہ ہو تو حاجیوں کو، بیت اللہ کا طواف کرنے والوں کو پانی پلانا بھی آخرت میں کام نہیں آئے گا، اور اگر ایمان ہوگا تو پھر پیاسے کتے کو پانی پلانا بھی جنت میں لے جائے گا۔ مکے کے کافر و مشرک حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، خانہ کعبہ بیت اللہ کی صفائی کرتے تھے، اور کئی کافر اپنی داڑھیوں سے بیت اللہ کی صفائی کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے، مگر کیا اس مہمان نوازی نے ابو لہب، ابو جہل کو جنتی بنایا؟ کیوں؟ نیکی ہے، ایمان نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ بدلہ دے دے گا، ظاہر پھر بھی نہیں کرتا تھا، کافر کی نیکی بھی ظاہر نہیں کرتا، دنیا میں دے دیتا ہے، آخرت میں نہیں ملے۔ اور ایک فاحشہ بدکارہ عورت تھی پہلے، حضور علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا، اس نے کتے کو دیکھا، پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے، اس نے فوراً اپنا موزہ اتارا، رسی سے باندھا، کنویں میں ڈالا، پانی نکالا اور اس کو پانی پلایا۔ آواز آئی کہ تو نے اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اپنے آپ کو جنتی بنایا، کیونکہ وہ مومنہ تھی، اگرچہ بدکارہ عورت تھی۔ یہ بڑی دولت۔ میں پڑھ رہا تھا حکیم الامت مجدد الملت والدین حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ جب ایمان والا، یہ مومن، قیامت کے دن پل صراط پر آئے گا، جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، نیچے جہنم، جب اس کے اوپر آئے گا تاکہ اس کو کراس کر کے جنت میں جاؤ، تو فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، نیچے سے جہنم ہاتھ جوڑ کر مومن سے کہے گی، ایمان والے سے کہے گی، جلدی گزر جا، یہاں رکنا، دیر نہ کر، ٹھہر نہیں، جلدی سے گزر جا، تیرا ایمان کا نور میری جہنم کی گرمی میری گرمی کو بجھا رہا ہے، میری آگ کو بجھا رہا ہے۔ ایمان کا نور اتنا عظیم ہے کہ جہنم کی آگ، جہنم کو حکم ہے تجھے گرم رہنا ہے، تیری حرارت میں کمی نہ آئے، وہ مومن کو کہے گی جلدی گزر جا، تیرا ایمان میری گرمی کم کر رہا ہے۔ میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، ساری دنیا جہنم سے پناہ مانگتی ہے، جہنم مومن کے ایمان کے نور سے پناہ مانگتی ہے۔ اس ایمان کو سنبھالو۔ اور پھر یہ کہتا ہوں
کہ تم ایمان کو بچا کر قبر تک لے جاؤ، مرتے دم تک اپنے ایمان کو سنبھال کر رکھو، قبر تک ایمان تم لے جاؤ، قبر سے آگے جنت تک ایمان تمہیں لے جائے۔ مجھے آواز سے کہو سبحان اللہ، آواز سے کہو سبحان اللہ۔ قبر تک ایمان تم لے جاؤ، قبر سے آگے کی، قبر کے اندر کی منزلیں اور بعد میں میدان محشر اور یہ حساب و کتاب جس کا ذکر امام بخاری کرنے لگے ہیں، وزن اعمال، ترازو، پل صراط، ان سب جگہوں سے پار کر کے ایمان تمہیں جنت میں لے جائے۔ تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ بات سے بات چل رہی، طبیعت کھل گئی، یہ حضرت مولانا ریاض صاحب کی اخلاص کی برکت ہے اور آپ کے اخلاص کی برکت ہے۔ خیال یہ تھا 5-10 منٹ بات کریں گے، اجازت لے لیں گے، مگر اللہ تعالیٰ دماغ میں باتیں یاد کرا رہا ہے، میں آگے کہتا جا رہا ہوں۔ میرے استاد شیخ الحدیث مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے، آپ کو سنا دوں؟ تھک تو نہیں گئے؟ بور تو نہیں ہو رہے؟ فرماتے تھے کہ ایک محدث تھے، وہ جب حدیث پڑھاتے تو سبق کے دوران کبھی کبھی کہتے تھے چرواہا بازی ہے۔ کیا کہتے تھے؟ چرواہا بازی ہے۔ یہ کبھی کبھی دوران سبق بغیر کسی مناسبت اور ربط اور سیاق و سباق کے کہہ دیتے چرواہا بازی ہے۔ ایک دن شاگردوں نے پوچھا استاد جی آپ سبق میں اکثر یہ فرماتے ہیں چرواہا بازی لے گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یا آپ کسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ کیا آپ کو یاد آ جاتا ہے آپ کہتے ہیں چرواہا بازی لے گیا؟ کیا پس منظر ہے اس کا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ تھا، طاق رہتے تھی، لیلۃ القدر مجھے بھی ملی، میرے پڑوس میں ایک جانور چرانے والا رہتا تھا، وہ جانور چرایا کرتا تھا، اس کو بھی لیلۃ القدر ملی، شب قدر میں اس نے بھی دعا کی، میں نے بھی دعا کی، اور اس نے جو دعا کی میں اس پر کہتا ہوں وہ بازی لے گیا۔ جو دعا اس نے کی وہ میں نہیں کر سکا باوجود عالم اور محدث ہونے کے۔ اس وقت تو میں نے بھی ایک دعا کی، اس نے بھی دعا کی۔ حضرت کیا آپ نے کیا دعا کی، اس نے کیا دعا کی؟ کہا میں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میرا درس بڑا وسیع کر دے، دور دراز سے لوگ میرے پاس پڑھنے آئے، میں ان کو دین کا علم پڑھاؤں۔ کہا میری دعا قبول ہو گئی کیونکہ شب قدر کی دعا تھی، دور دور سے میرے پاس شاگرد آتے ہیں، علم دین علم حدیث پڑھنے آتے ہیں، اور میرا حلقہ درس بہت وسیع ہو گیا۔ اور اس نے بھی ایک دعا کی، اس چرواہے نے یہ دعا کی، اس نے بتایا تھا کہا مجھے بعد میں، اس نے یہ دعا کی اللہ میرا خاتمہ ایمان پر نہ کرنا، مرتے وقت میری زبان پر کلمہ جاری کر، کلمہ پڑھتے ہوئے میں مروں۔ فرماتے ہیں کہ اس کی دعا بھی قبول ہو گئی، دعا میری بھی قبول ہو گئی، مگر ہوا یہ کہ میں نے اس کو دیکھا جب وہ اس کا آخری وقت آیا وہ کلمہ پڑھتا ہوا گیا، کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے۔ فرماتے ہیں میرا حلقہ درس تو بڑا وسیع ہو گیا، لیکن مجھے خاتمے کا پتہ نہیں میرا خاتمہ کیسا ہو۔ اس کا تو خاتمہ اچھا ہو گیا، جو ایمان لے گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب میں کہتا ہوں کہ میں آگے نہ بڑھ سکا، وہ چرواہا مجھ سے آگے بڑھے، چرواہا بازی لے گیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کی اہمیت بتائی، باقی باتیں استاد بتا دیں گے۔ تو آپ کو میں نے اتنا بتایا، آج سے ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنا عقیدہ ٹھیک کریں گے، اپنی توحید کو مضبوط کریں گے، اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، اپنی اولاد اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے ایمان کی فکر کریں گے۔ آج ڈاکو موجود ہے، ایمان میں ڈاکو موجود ہے، مختلف شکلوں میں۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی فکر کرو۔ امام بخاری نے شروع میں کتاب الایمان، آخر میں کتاب التوحید، اور پھر آخری جو باب قائم کیا وہ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انصاف کے ترازو قائم کرے گا، تمام کے اقوال و اعمال کو تولا جائے گا، جو کچھ ہم زبان سے کہتے ہیں وہ بھی تولا جائے گا، اور جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ بھی تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا۔ یہ نہیں فرمایا گنا جائے گا، فرمایا تولا جائے گا، اور تولا جائے گا آپ کے اس بول بات کو بھی اور آپ کے عمل کو بھی تولا جائے گا۔ آخرت کی طرف متوجہ کیا، قیامت کا حساب و کتاب یاد دلایا،
فرمایا ایسے ہی نہیں کہ جو چاہو کرو، جو چاہے بول دو، نہیں، پہلے تولو پھر بولو، کیونکہ تمہارا بول تولا جائے، اور جو کرو وہ بھی پہلے سوچ لو کیونکہ تولا جائے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو، سر سے پاؤں تک کے وجود کی حفاظت کرو، جو بھی تم کہو گے اس کا حساب تمہیں دینا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ فرمایا وَإِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُ الْحُسْنَى۔ آخری بات یہ قائم کیا، آخرت کی طرف متوجہ، قیامت یاد دلائی، حساب کتاب یاد دلایا۔ اب اس کے بعد حدیث ہے، سارے اب سیدھے ہو جاؤ، دو زانو ہو جاؤ۔ اب میں آپ کو حدیث پڑھانے لگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کتنے خوش نصیب ہو پورے ادب کے ساتھ اور اس تصور کے ساتھ کہ ہم تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے، حکمت یہ مجلس ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھیے میرے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مطلب سمجھ لو، جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمے مراد دو کلام ہیں، دو کلام رحمان کو بہت پسند ہے، رحمان کو بہت محبوب ہے۔ یہ نہیں فرمایا اللہ کو، خالق کو، مالک کو، رازق کو، غفار کو، ستار کو، قہار و جبار کو نہیں کہا، اللہ کو، یہ علم ذاتی ہے وہ بھی نہیں، رحمان کو پسند ہے۔ اس طرف اشارہ کرنا تھا، یہ معنی پیدا کرنا تھا کہ جو یہ کلمے پڑھے گا اس پر رحمان کی رحمتیں نازل ہوں گی، رحمت کی تجلیاں اس پر آئیں گا، اور یہ رحمان کی شان ہے کہ چھوٹی نیکی پر ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے، عمل قلیل پر اجر جزیل، یہ رحمان کی شان ہے۔ اس لیے فرمایا رحمان کو محبوب ہے، یہ کلمے بھی محبوب اور ان کو کہنے اور پڑھنے والا بھی رحمان کو محبوب۔ آپ نے ابھی اپنی زبان سے کہیں، ابھی دوبارہ بھی کہیں گے، آپ الحمدللہ اس سے پہلے اللہ سے محبت کرتے تھے، رحمان سے محبت کرتے تھے، جب تم نے ان کو پڑھا تو رحمان تم سے محبت کر رہا ہے، تم محب سے محبوب بن گئے۔ فرمایا کلمتان، دو کلمے، رحمان کو محبوب پسندیدہ ہے۔ کیوں پسندیدہ ہے؟ یہ اللہ کو پتہ ہے کیوں پسندیدہ ہے، جنت میں پوچھ لینا۔ اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جنت اور اس کی نعمتیں جب عطا کریں گے، اور جو سب سے بڑی نعمت ہوگی جنت میں، اپنی رضا بھی دے دیں گے، جنت بھی دے دیں گے، اس کی نعمتیں بھی دے دیں گے، اور سب سے بڑی نعمت جنت میں اللہ جنتیوں کو یہ دے گا کہ اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی اپنا دیدار کرائے گا۔ رسول اللہ مدارس دینیہ، دینی مدارس کے شیخ الحدیث مولانا محمد حنیف صاحب جالندری، اکابرین علماء دیوبند زندہ باد، وقف سار بلند دیوبند، غیرت مند دیوبند، تکبیر اللہ اکبر، بے لطیف قاری حنیف، قاری حنیف، قاری حنیف، قاری حنیف۔ یہ رمضان آیا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ رمضان کے
کہ روزے کی برکت اور روزے کے انعاموں میں ایک انعام یہ بھی ہے کہ وہ سب سے بڑا انعام ہے کہ اللہ جو روزہ رکھے گا اس کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے. اور آج رجب کی پہلی تاریخ ہے اور اس مبارک مہینے میں یہ ماشاءاللہ اجتماع ہو رہا ہے. مولانا ریاض صاحب نے ماشاءاللہ ایسی تاریخ کیا کہ اللہ کی طرف سے یہ ہو گیا کہ یہ برکت والا مہینہ شروع ہو گیا. جب اس مہینے کا چاند نظر آتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں برکت دے, اس کے بعد والے شعبان والا مہینہ بھی برکت والا بنا دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. رمضان سے 2 مہینے پہلے حضور رمضان کو ملنے کی مانگنے کی دعائیں شروع کرتے مانگنا شروع کرتے. اور اسی حدیث سے یہ مسئلہ نکالا علماء نے کہ لمبی زندگی یہ مانگنا بھی حضور کی سنت ہے. گویا حضور یہ کہہ رہے ہیں اللہ اتنی لمبی زندگی دے کہ ہمیں رمضان مل جائے. موت نہ مانگا کرو, زندگی مانگا. یہ رجب کے مہینے میں ماشاءاللہ یہ اجتماع ہوتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا کوئی رد نہیں کرتے. تو حضور کی دعا اللہ نے قبول فرمائی. جب قبول فرمائی تو یہ مہینہ برکت والا ہو گیا کہ نہ ہو گیا؟ اور آپ برکت والے مہینے کی رات میں جمع ہیں یا نہیں ہے؟ اور پہلی رات میں جمع ہے, بلکہ یہ دوسری رات ہے. پہلی رات ہوتی جو گزر گئے, مگر ہے تو اسی برکت والے مہینے کی رات. اللہ پوری رات میں مہینہ برکت والا بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ روزے دار کو بھی اپنا دیدار کرائے, اہل ایمان کو اپنا دیدار کرائے. قرآن کریم میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ. اللہ نے فرمایا کچھ تر و تازہ چہرے ہوں گے جو اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں. تو دیدار خداوندی کے بعد یہ تو سب سے بڑی نعمت ہے, رضا بھی بڑی نعمت ہے, مگر اس کے بعد حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو سب سے بڑی نعمت اللہ جنتیوں کو عطا کرے گا وہ یہ کہ چیزوں کی حقیقت اللہ جو دنیا میں پتہ نہیں ہے اللہ جنت میں بتا دے گا اس کی حقیقت کیا ہے. فرمایا یہ نہیں پتہ چلتا قرآن کیا ہے, یہ جنت میں پتہ چلے گا قرآن کیا ہے. نماز کیا ہے یہ جنت میں پتہ چلے گا. یہ کلمہ رحمان کو کیوں محبوب ہے, اس کی حقیقت اور گناہ یہ جنت میں جا کر مانے. تو یہ رحمان کو محبوب ہے. زبان پر ہلکے پھلکے ہیں, ہر ایک بغیر مشقت کے پڑھ لیتا ہے, اور لیکن ترازو میں بھاری. جب نیکیوں کے پڑھنے میں رکھے جائیں گے یہ پردہ بھاری ہو جائے گا. وہ 2 کلمے کون سے حضور نے پہلے شوق پیدا کیا, صفتیں بیان کی, اب پھر بعد میں بتایا تاکہ شوق پیدا ہو, مجھے پتہ چلے وہ کلمے کون سے ہیں جو رحمان کو پسندیدہ اور محبوب ہیں, جو زبان پر ہلکے پھلکے ہیں, جن کو پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے, جو ترازو میں نیکیوں کے پڑھنے میں بڑے وزنی اور بھاری ہوں گے. یہ پتہ چلے تو پھر حضور علیہ السلام نے بتایا وہ 2 کلمے یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کو یاد کر لو, کہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک حدیث مبارکہ میں ہے جو روزانہ ایک تسبیح کر لے گا ان کی 100 مرتبہ پڑھ لے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اگر اس کے گناہ سمندر کے پانی کے برابر بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. امام بخاری نے اپنی کتاب کو اللہ تعالیٰ کے ذکر پر ختم کیا ہے, نیک فالی اور دعا کے طور پر کہ اللہ میری زندگی بھی جب ختم ہو تو تجھے یاد کرتا ہوا, اور بتا دیا کہ ذکر جو ہے وہ صرف لا الہ الا محمد رسول اللہ نہیں ہے, سبحان اللہ و بحمدہ بھی ذکر ہے. کوئی اللہ کی یاد کا کلمہ مرتے وقت کہہ لے گا اس کا خاتمہ ذکر پر ہوتا ہے. اللہ میں نے کتاب تیرے ذکر پر ختم کی تو میری زندگی بھی ذکر پر ختم کی. اللہ میں نے کتاب ایمان پر ختم کی تو میری زندگی کو ایمان پر ختم کرنا. اللہ میں نے کتاب تیری توحید پر ختم کی تو میری زندگی کو بھی توحید پر ختم کرنا. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. قیامت کے دن ہماری نیکیوں کا پردہ بھاری ہو. میں ان طلباء کو, ان فضلاء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ آج ان کی خوشی کا دن ہے بہت بڑا. ایک وہ دن تھا جب انہوں نے اور قرآن حفظ کرنے والے بچوں نے بسم اللہ کی تھی. وہ خواب تھا, پتہ نہیں تھا
زندگی وفا کرے گی کہ نہیں، جو شروع کیا پورا ہوگا کہ نہیں۔ آج الحمدللہ وہ جو انہوں نے سفر شروع کیا تھا وہ منزل پر پہنچے، پورا ہو گیا، حافظ بن گئے، قاری بن گئے، عالم بن گئے۔ الحمدللہ جو خواب تھا اس کی تعبیر آ گئی، جس دن شروع کیا تھا وہ بھی ان کی خوشی والا دن تھا، مگر آج زیادہ خوشی والا ہے کہ آج مکمل ہو رہا ہے، اور اس پوری تقریب کے لیے دعا ہے اللہ ان سے دین کا کام لے، ان حافظوں کو قبول اور ان علماء کو قبول فرمائے اور ان کو دین کا خادم بنائے، اور ان کے والدین کو، ان کے خاندان کو، ان کے رشتہ داروں کو، برادری کو، اساتذہ کو، مدرسے والوں کو، مدرسہ کا تعاون کرنے والے متعلقین، محبین، پڑوسیوں کو دل کی عطا گیاروں سے مبارک۔ حضرت مولانا ریاض صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے، یہ بڑے عرصے سے مجھے فرماتے تھے کہ آپ ہمارے ہاں آئیں، میں کہتا تھا آؤں گا۔ آج کا دن اللہ نے قسمت میں لکھا تھا، حاضری ہوئی، مدرسہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، قواعد سن کر، حالات سن کر خوشی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور زیادہ ترقیاں عطا فرمائے اور قادر پر راہ میں اس مدرسے کو رواں تواں رکھے۔ وما علینا